بچوں گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آج ہم بی اے سال سوم کے پرچے دوم سے متعلق گفتگو کریں گے. اور جس طریقے سے آپ نے بی اے سال اول، بی اے سال دوم میں جس طریقے سے نصاب کو پڑھا، نصاب سے متعلق سوالوں کے جواب دیے، امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کی، اور اسی طرح ہم یہاں پر بی اے سال دوم سے متعلق گفتگو ہونے کے بعد اب بی اے سال سوم کے پرچے دوم سے متعلق گفتگو کریں گے. اس پرچے کے نام سے ہی ظاہر ہو جائے گا کہ یہاں کس طریقے کے سوال امتحان میں پوچھے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو پرچے کا نام ہے اصناف نثر و نظم سے متعلق سوال اس نصاب میں شامل کیے گئے ہیں. تو ہمارا جو کوٹا یونیورسٹی کا جو نصاب ہے اس میں اس پرچے کا جوڑا گیا ہے. اصناف نثر و نظم سے متعلق اس پرچے میں جو سوال ہے ان کو اپنے کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے. اور باقی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے بی اے سال اول دوم میں جس طریقے سے سوال پوچھے جاتے ہیں، یہاں پر بھی بی اے سال سوم میں اسی طریقے سے سوال پوچھے جائیں گے. اپنا پرچہ 3 حصوں میں تقسیم ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم. جو اول حصہ ہے اس میں نثر و نظم سے متعلق مختصر سوال پوچھے جائیں گے. ان سوالوں میں سبھی سوال کرنا لازمی ہے. کل 10 سوال یہاں پر جو اول حصہ ہے اس میں پوچھے جائیں گے. ہر سوال 1 نمبر کا ہوگا. سوال کے جو الفاظ ہیں، سوال کے جو جواب دینے کے جو الفاظ مقرر کیے گئے ہیں وہ 20 الفاظ سے زیادہ نہ ہو. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر اس میں 1 لائن کے سوال جواب ہوتے ہیں. جیسے نذیر اکبر آبادی کی کوئی ایک نظم کا نام لکھیے، یا یہ نظم کس کی ہے، یہ اقتباس کس کا ہے، یا نذیر اکبر آبادی کب پیدا ہوئے، یا جوش ملی آبادی کب پیدا ہوئے. اس طریقے کے 1 لائن کے سوال جواب یہاں پر پوچھے گئے ہیں. اور سبھی سوال کو کرنا لازمی ہے. 10 سوال ہوں گے، 10 ہی کرنا لازمی ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ حصہ دوم. حصہ دوم کو 5 یونٹ یعنی 5 باب میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی یونٹ اول، یونٹ دوم، یونٹ سوم، یونٹ پنجم اور یونٹ چارم اور پنجم. یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو اول یونٹ ہے یعنی جو فرسٹ یونٹ ہے اس میں 2 سوال ہیں. دونوں سوال میں سے صرف آپ کو
ایک سوال کا جواب دینا ہے، ان سوالوں کے جواب کی جو تعداد ہے وہ 100 الفاظ سے زیادہ نہ ہو، بہترین سے بہترین سوال کا جواب دے سکیں، اور یعنی 100 الفاظ یعنی ایک صفحہ میں اس سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ جو 2 سوال اس یونٹ میں ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب آپ کو کرنا ہے، تاکہ ہر یونٹ سے یہ دیکھتے ہوئے کہ اپنے کو کون سا سوال بہترین طور پر اس کا جواب دے سکیں۔ اس طریقے کے سوال آپ کو ایک سوال کا انتخاب کرتے ہوئے جواب دینا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے یونٹ نمبر سیکنڈ یونٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر بھی 2 طرح کے سوال دو سوال اس میں پوچھے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جیسے اول یونٹ میں جو پوچھے گئے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر 2 سوال پوچھے جائیں گے، ان میں سے چاہے اوپر والا سوال کر لیجیے یعنی پہلا یا پھر دوسرا سوال، جو بھی آپ کی اچھا سے جو آپ کو بہترین طریقے سے جو جواب دے سکیں وہ آپ کو ایک سوال کا انتخاب کرنا ہے۔ الفاظ جو سوال کے جواب دینے کی جو تعداد مقرر کی گئی ہے 100 الفاظ سے زیادہ نہ ہو، اور یونٹ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ فائیو میں جو سوال پوچھے جائیں گے وہ سبھی کے نمبر برابر ہوتے ہیں، یہاں پر 10 نمبر میں 10 نمبر کے ان سوالوں کو پوچھا جائے گا، بتایا گیا۔ اسی طریقے سے یونٹ جو تیسرے یونٹ ہے، تیسرے یونٹ میں 2 سوال پوچھے جاتے ہیں، 2 سوال میں سے آپ کو ایک سوال کرنا ہے، سوال کے جواب دینے کی جو تعداد الفاظ کی مقرر کی گئی ہے وہ 100 ہے، یعنی ایک صفحہ میں سوال کا جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے یونٹ 4 میں 2 سوال پوچھے جاتے ہیں، 2 میں سے آپ کو ایک سوال کرنا ہے، وہ کون سا سوال کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کون سا سوال کا جواب بہترین سے طور پر دے سکے، اس سوال کو یہاں پر کرنا ہے۔ ان کے الفاظ کی تعداد بھی 100 ہے، یعنی ایک صفحے میں جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے آخری یونٹ یعنی پنجم یونٹ، اس میں بھی 2 طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں یعنی 100 سوال کے 100 الفاظ میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور اس دوم حصے کی یہ آخری یونٹ ہے، آخری یونٹ میں 2 سوال ہیں، جواب صرف آپ کو ایک سوال کا دینا ہے، اور یہاں پر پھر جو آخری حصہ ہے ہمارے پرچہ دوم کا 100 حصہ ہے، اس میں اس آخری یونٹ یعنی کھنڈ ہے جو اس کا جو لاسٹ والا حصہ ہے اس میں 4 سوال پوچھے جاتے ہیں سیکشن سی میں، 4 سوال میں سے صرف آپ کو 2 سوال کا انتخاب کرنا ہے، الفاظ کی تعداد 500 یا 5 صفحے میں اس کا جواب دینا ہے، کوئی سے اپنے 2 سوال یہاں پر کرنے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پرچہ ہے جو بی اے سال سوم کا پرچہ دوم کا جو آخری حصہ ہے اس میں 4 سوال پوچھے جاتے ہیں، اور یہ پابندی ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کو صرف 2 سوال کرنے ہیں، ان 2 سوال میں سے بھی فلاں سوال کرنا لازمی ہے۔ تو 4 میں سے اپنے کو جو لازمی والا سوال ہے وہ نظم سے متعلق ہے، تسریح سے متعلق ہے، تاکہ سیاق و سباق کے حوالے سے اس سوال کا جواب دینا ہے، اور ان سوال میں جو سی سیکشن کا جو سوال ہے اس سوال میں سوال کو حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے الف میں 2 تصریح میں سے صرف آپ کو ایک تصریح کرنی ہے، اور ب میں سے بھی آپ کو 2 سوال دیے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک کی تصریح آپ کو
करना होती है, तो यानी अलिफ और बे में से आपको एक एक सवाल की तसरीह करनी है, और ये करनी एक लाजमी तौर पे ज़रूरी है, लाजमी है यानी। और ये देखा गया है कि जो बाकी सवाल है, 3 सवाल जो इसमें रहे हैं, उसमें से कोई सा अपनी इच्छा के मुताबिक एक सवाल का जवाब आपको उसी तरीके से 500 अल्फाज यानी 5 सफ़े में जवाब देना ज़रूरी है। हर सवाल 20 नंबर का है, कुल 2 सवाल आपको इसमें करने होते हैं। हर सवाल कुल 2 सवाल का इंतखाब करते हुए यहाँ पर पर्चे को हल करना है, जो 20-20 नंबर के यानी 40 नंबर के होता है। तो कोई समस्या हो, किसी तरीके की परेशानी हो, तो बच्चे अपने महाविद्यालय या फ़ोन पर दूरभाष पर इस तरीके की बात पूछ सकते हैं।